فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بروز قیامت لوگوں میں سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مکمل کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول. جیسا کہ آپ کے لیے میں کہ ماہ ذوالحجہ بالحرام کا یہ پہلا عشرہ بڑا ہی بابرکت فضیلوں والا ہے. اس لیے جمعہ ہم نے تفصیل سے سنا تھا اس کے فضائل، اس کے معمولات. آج 23 جون 2023 کا مطابق 4 ذوالحجہ الحرام 1444 سنہ ہجری. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آج کا 23 جون کا جمعہ، کیونکہ یہ قربانی کے لیے ایام ہے اور مسلمان سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں، تو اس کی مناسبت سے اس تاریخ اسلام کی عظیم قربانی یہ اپنے موضوع میں اعلان کیا تھا. انشاءاللہ عزیز آج ہم سنیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال عظیم قربانی کو آپ نے پیش کی اللہ کی حضور، جو آج بیتی دنیا تک یہ سنت قائم و دائم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جلدی جلدی نماز جمعہ کا اہتمام تیاری کے لیے آ جائیے. اپنے دلوں سے وضو کر کر آئیں تاکہ مسجد کے وضو آنے کا رشمہ ہو. جلدی آئیں گے تو سننے کو ملے گا، علم میں اضافہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن الایمان سورہ حج 17واں پارہ. ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں، اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر تمہارا معبود ایک معبود ہے، اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان کو تواضع والوں. سراج الجنان میں تفسیر قرآن میں کچھ اس طرح دیکھا ہے اس آیت کے تحت، یعنی پچھلی ایماندار امتوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ پاک کا نام لے. تو اے لوگوں تمہارا معبود ایک ہے، اس لیے ذبح کرتے وقت
صرف اسی کا نام لو اور اسی کے حضور گردن جھکاؤ اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرو۔ پھر علماء نے اس آیت مبارکہ کے تحت کچھ باتیں اخذ کی ہیں، کچھ مدنی پھول اخذ کی، جیسے قربانی بہت پرانی عبادت، اس آیت سے پتہ چلتا ہے، اور یہ بات آپ نے ترجمے میں سن لی۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ قربانی بہت پرانی عبادت ہے۔ ترجمہ قرآن کنز ایمان، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی۔ تو معلوم ہوا پہلے جتنی اہل ایمان امتیں گزری ان میں ہر امت کے لیے اللہ پاک نے قربانی مقرر فرمائی تھی۔ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کی قربانیاں چنانچہ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی کیا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے شہزادے حضرت حابیل نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مطابق منقول ہے کہ آپ نے باقاعدہ ذبح خانہ بنا رکھا تھا، جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم کی بارگاہ میں پیش کی گئی انوکھی قربانی تو مشہور و معروف ہو۔ منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا، لوگ اپنے محبوب ترین جانور رضائے الہی کے لیے قربان کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر فرمایا، اس وقت بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے۔ تو ان کے اپنے طریقے سے اپنی شریعت کے مطابق یہ لوگ قربانی کرتے ہیں۔ ہمارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد نے کیا قربانیاں کی، یہ سنیے۔ اسی طرح عرب نے بطور خاص ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں قربانی کا معمول تھا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے نسب مبارک میں 28ویں دادا جان حضرت قیصر رضی اللہ عنہ، آپ نے ایک بار کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنے سارے جانور قربان کیے کہ غیب سے آواز آئی، حسبک یا قیصر قد قبل اللہ قربان کا، یعنی ایک اعزار بس کیجیے، بے شک اللہ پاک نے آپ کی قربانیاں قبول فرمائیں۔ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کے دادا جان جو 28ویں پشت تھے۔ اور یاد رکھیے ہمارے آقا علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی نجس یعنی ناپاک نہیں تھا، کفر پہ نہیں تھا۔ آپ فرماتے میرے تمام والد، میری تمام والدین طیب و طاہر ایمان والی، اور یہ بھی آپ کا فرمان ملتا ہے جس کا مفہوم کہ میں پاک سلب سے پاک ارحام میں آیا۔ اس لیے ہمارے آقا علیہ السلام کے 28 دادا جان جو آپ نے سنا، اس بات کو بیان کیا علماء نے کہ انہوں نے ایسی قربانیاں پیش کی۔
پیارے بھائیوں، ان تمام روایت سے معلوم ہوا کہ پہلے جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں ان سب کے لیے قربانیاں مقرر تھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی قربانی کی، نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت سلیمان، بنی اسرائیل، اہل عرب، سرور کائنات، فخر موجودات کے آبا و اجداد، یہ سب قربانیاں کیا کرتے تھے، اللہ پاک کا شکر ادا کیا کرتے تھے اور قربانی کے ذریعے قرب حاصل کرتے اللہ پاک کا، اللہ پاک کو راضی کرتے۔ دوسری بات جو اس میں پتہ چلی وہ یہ ہے کہ قربانی شکر نعمت ہے، یعنی عقیدہ توحید کا عملی اظہار ہے۔ علماء فرماتے ہیں، یعنی سورہ حج کی آیت نمبر 34 میں جو دوسری بات فرمائی، علماء لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنے جھوٹے خداؤں کے لیے قربانی کیا کرتے تھے اور ذبح کے وقت انہی کا نام پکارا کرتے تھے۔ وہ اس وقت جو لوگ تھے زمانہ جاہلیت میں کہ وہ اپنے جھوٹے خداؤں کو، بتوں کو کے نام پر قربانی کرتے اور انہی کے نام کو ذبح کے اور پکارتے، مشرکین کے شرک کی کاٹ کرتے۔ اللہ پاک نے فرمایا یذکر اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا۔ ترجمہ قرآن ترجمہ کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیے ہوئے بے زبان چوپایوں پر، تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو۔ پتہ چلا قربانی جو ہے یہ شکر نعمت بھی ہے اور عقیدہ توحید، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یہ اس قربانی میں اس کا اظہار ہے۔ آگے سنتے ہیں، یعنی اللہ پاک ہی تمہارا رازق، تمہیں رزق دینے والا ہے، اللہ پاک ہی نہیں ہے۔ جانور پیدا فرمائے اللہ پاک ہی نہیں ہے، اللہ پاک ہی نے ان طاقتور جانوروں کو تمہارے قابو میں کیا، قابو میں کیا، اور اللہ پاک نے ہی انہیں ذبح کرنے اور گوشت کے ذریعے توانائی حاصل کرنے کی تمہیں اجازت دی۔ تمہارا ایک ہی خدا ہے، لہذا جانو، لہذا جانور ذبح کرتے وقت اسی کا نام لو، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے حضور سر جھکاؤ۔ یہ واضح فرمان ہے۔ اور مسلمان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ذبح جانور بھی پالتا ہے کہ میرے رب نے مجھے دیا ہے، جانوروں کو ہمارے قابو میں کیا ہے اور ہم اس کو ذبح کرتے ہیں اور اللہ کے نام پہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے پالتے ہیں، اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں۔ اب یہاں ایک شیطانی وسوسہ آتا ہے، قرآنی آیات کا غلط ترجمہ اور غلط تفسیر بیان کر کے مسلمانوں کو شرک اور گمراہیت کی طرف لے جانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ یہ تو جو بکرا اپنے غوث پاک کے نام پہ پالا یہ حرام ہو گیا، آپ نے یہ پاگلا بکرا جو ہے غریب نواز کے نام پہ پالا یہ حرام ہو گیا، آپ نے جناب والا یہ حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ آپ نے جو یہ بکرا پالا یہ حرام ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ آئیے آپ نے غیر اللہ کے نام سے، آپ نے غیر اللہ کے نام کر دیا۔ ایک سوال ان سے میں یہ کرتا ہوں کہ اگر یہ بات ہے جو آپ کہتے ہیں آپ نے اپنے گھر میں جانور رکھا، پڑوسی نے پوچھا جناب یہ جانور آپ کب لائے؟ نہ عید تھی نہ کوئی ایسا موقع تھا، آپ نے یہ جانور کیوں لیا؟ یار میرے بیٹے کا ولیمہ ہے، میری بچی کی شادی ہے، تو یہ کہا وہ غیر اللہ کے نام ہوگا نہیں، بیٹے کا ولیمہ، بچی کی شادی، آگے کسی کی تو غیر اللہ کے نام ہو، اور بھی کیا یہ جانور حرام ہوگا؟
نہیں، بلکہ پرانی آیتوں سے ہے کہ جب تم ذبح کرو اللہ کے نام لے کر ذبح کرو، یہ تمہارے لیے حلال ہو۔ اب یہ ہو گیا، اچھا یہ جانور میں نے پالا، آپ کی کسی نے پوچھا کس کا جانور؟ ابھی بدر کے دنوں میں دیکھ لو، پولیس کی موبائل آئی، 4 جانور بتے تھے، کس کے جانور آئے؟ بولے اللہ کے جانور ہے، بولے اللہ کے جانور، کیوں؟ وہ بولے کیسے؟ کوئی نہیں بولے میرا جانور ہے۔ تو جب میں نے بول دیا میرا جانور ہے تو یہ میرا نام آ گیا، اس پہ تو غیر اللہ کا نام ہو گیا، اب قربانی کیسے ہوگی اس کی؟ میں آپ کو مثال کے طور پر سمجھاؤں گا، یہ شیطانی وسوسے دل میں ڈالے جاتے ہیں، یاد رکھیے غیر اللہ کے نام ہر چیز کرنے سے غلط نہیں ہوتا۔ وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ جھوٹے خداؤں کے نام کرتے تھے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز کا مالک ہمارا رب ہے، یہ طاقت دینے والا ہمارا رب ہے، قربانی کی توفیق دینے والا ہمارا رب ہے، یہ جانور کو ہمارے قابو میں دینے والا ہمارا رب ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ ویسے وہ جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ اپنے جھوٹے خداؤں لات، عزا، منات ان کے نام پر مانتے تھے اور ان کے نام سب کرتے تھے۔ وہ کفار تھے جو اپنے خداؤں، جھوٹے خداؤں کو مانتے تھے، اپنے ہاتھ سے مورتی بناتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کو یہ کرتے تھے۔ تو یہ ان کا طریقہ تھا۔ ہم کوئی اللہ کے سوا کسی خدا کو نہیں مانتے، ہمارا رب رب ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ سب چیز اسی کی ہے۔ یہ جو ہمارا قبضہ ہے اس پر، یہ اس کی عطا سے ہے۔ ہم مجازی مالک ہیں، حقیقی مالک ہمارا رب ہے۔ وہ کفار کو ایسا بولتے تھے، پھر وہ ذبح کرتے تھے، اپنے جھوٹے خدا کا نام لے کے ذبح کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ان کا رد کیا گیا اور کہا مامو خوشخبری سناؤ۔ الحمدللہ مسلمان اللہ کے نام سے، حضور غوث اعظم کے نام پہ جس نے بکرا پالا تو کیا غوث پاک کا نام لے کے ذبح کرے گا؟ کسی نے دیکھا نہیں کہ دادا صاحب کا نام لے کے بکرا ذبح کرے گا؟ نہیں۔ آپ جو بچے کے ولیمے کے لیے آپ جو لے کر آئے گائیں، آپ نے کیا دلہن اور دولہا کا نام لے کے ذبح کیا؟ اللہ کا نام کیا؟ ختم ہو گئی بات۔ تو جو چیز غیر اللہ کے نام ضبط کی جائے وہ ناجائز نہیں ہے، وہ جائز ہوتی ہے۔ ہم مجازی مالک ہوتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا جانور، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے گا تو یہ جائز ہو، حلال ہو۔ فرمایا اللہ پاک نے انہیں ذبح کرنے، گوشت کے ذریعے تمہارے حاصل کرنے کی اجازت دی۔ تمہارا ایک ہی خدا ہے، لہذا جانور ذبح کرتے وقت اسی کا نام لو، اسی کا نام، اسی کا شکر ادا کرو اور اسی کے حضور سر جھکاؤ۔ بندہ شکر ہی کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو اچھے لوگ ہیں، جو ریاکاری نہیں کرتے، جو دکھاوا نہیں کرتے، دوسروں پہ روب نہیں ڈالتے، یہ کیا جانور لایا ہے؟ جانور تو تم میرا دیکھنا، وہ ایسی بات نہیں کرتے۔ وہ جب اس کا جانور دیکھتے ماشاءاللہ بہت اچھا لایا ہے، اب میں لایا تو مجھے بھی اللہ نے توفیق دی، اس کو بھی اللہ نے توفیق دی، تو میں کسی پر برتری کے لیے نہیں لایا، میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے جانور لایا ہوں۔ اگر کوئی لاکھ کا لایا تو اس کا ایک اس کی حیثیت ہے، میں 10 لاکھ کا لایا تو میری حیثیت ہے، لیکن میں اس پر برتری نہ دکھاؤں۔ یہ کیا للو کنجو جانور لے آیا، یہ کیا مطلب کمزور جانور لے آیا، سارا پیسہ اس نے برباد کر دیا، ایسی بات نہ کریں۔ اگر وہ کنجوسی کرتا ہے تو اس کے اعمال کا معاملہ ہے، کیونکہ وہ فرمایا حدیث پاک میں اس دن یعنی 10 عید کے دن یوم النحر 3 دن ہے، فرمایا ان دنوں اللہ کے نزدیک کوئی پیسہ خون بہانے سے پیارا نہیں، یعنی جو جانور قربان کرنے سے پیارا ہے، اور اس میں جانور ہی ذبح کیے جائیں گے۔ آئیے سنیے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، نبی پاک کے چچا صاحب بھائی،
رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا، رسول پاک علیہ السلام عید الاضحیٰ کو فرمایا، عید کے دن فرمایا ما عمل آدمی فی ھذا اليوم افضل من دمی یوران، یعنی آج کے دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ فضیلت والا نہیں، قربانی کرنی۔ اللہ پاک کے ہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ خون بہانا قربانی کرنا۔ آدمی میں عورت بھی آ گئی ہے، کوئی نہ سمجھے آدمی کے لیے، آدمی سے بڑا بھی آدم کی اولاد۔ بے شک قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سنگوں، اپنے بالوں، اپنے کھروں کے ساتھ آئے گا۔ بے شک قربانی کا خون زمین پہ بعد بھی گرتا ہے، رب کے ہاں قبول پہلے ہو جاتا ہے۔ بس خوش دلی سے قربانی کرو۔ پیسہ تو ہے نہیں میرے پاس یار، کچھ ہے تو نہیں، بس قربانی کر رہا ہوں، یہ جملے کیوں نکلا؟ ہے تو کر رہے ہو نا، تو شکر ادا کرو اللہ کا، رب نے مجھے دیا ہے قربانی کر رہا ہوں۔ یہ رونا دھونا کیوں؟ یہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ کیوں؟ گاڑی لے تو بڑے فخر سے کہتا ہے یار میں نے کیسی گاڑی لی ہے، یار میرا بچے نے بائک لیے کل 100 فلانی 100 فلانی لیے، فلانی بائک لی ہے، بڑے فخر سے کہتے ہیں۔ جانور کی بات ہے، قربانی کی یار بس کچھ ہے نہیں یار، یہ بس میں کر رہا ہوں یار۔ اللہ کے لیے قربان کر رہے ہیں، اللہ نے دیا ہے، خود دل سے کریں۔ آئیے اس حدیث پاک کی شرح جو آپ نے سنی، حضور اللہ مفتی صاحب مفتی ہمارا خانے کے ساتھ فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں کی شرح میں، اس سے معلوم ہوا قربانی میں مقصود خون بہانا ہے، گوشت کا کھایا جانا ہے۔ بہت غور سے سنیے، قربانی میں مقصود کیا ہے؟ خون بہانا۔ کیا نبی نے فرمایا کہ آدمی کا اس دن یعنی یوم النہار خون بہانے سے زیادہ کوئی پیسہ پیارا نہیں۔ وہ دن فرمایا مقصود خون بہانا ہے، گوشت کھایا جائے یا نہ کھایا جائے۔ لہذا اگر کوئی شخص قربانی کی قیمت ادا کر دے، پیسہ صدقہ کر دے، اس سے 2-3 گنا زیادہ گوشت خیرات کر دے، قربانی ہرگز ادا نہ ہوگی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ قربانی حضرت خلیل اللہ کی نقل ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے خون پایا تھا، گوشت یا پیسے خیرات نہیں کیے تھے۔ نقل وہی درست ہوتی ہے جو مطابق کی اصل، یہ خلیل اللہ کی سنت ہے۔ کوئی عقل سے نادان شخص، عقل سے پیدل شخص پڑھا لکھا جائے کہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے صدقہ کر دو۔ 4 وہ بوڑھے قسم کے یا 1.5 اشارے کے بیٹھ جاتے ہیں دہلی کے چوراہے پر، جن کی سب لوگ کوئی ویلیو نہیں ہوتی، پھر باتیں کرتے بیٹھ کے یار ان لوگوں نے بس ایک ڈھنگ بنا لیا ہے، ایک جو ہے نا ایک فیشن بنا لیا ہے۔ اچھا جو ریاکاری کرتا وہ کرتا اس کا بیٹا ہے، اگر کوئی دکھاوا کرتا ہے کرتا تو وہ جانا اس کا رب ہے۔ ہم قربانی بھی اعتراض نہیں کریں، فیشن بنا لیا، ڈھنگ بنا لیا جناب، قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ کسی غریب کی مدد کرو، دیکھو ہمارو اس گلی میں بیچارہ غریب رہتا ہے، اس کو کوئی 2 وقت کا کھانا نہیں دیتا ہے، اور یہاں 2 گائے لے آتے ہیں، یہ لے آتے ہیں، وہ لے آتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کتنا بڑا شخص، یہ شخص اتنی بڑا انکار کرتا ہے۔ اگر وہ بھلے قد و قامت میں بڑا ہے یا مرتبے میں یا منصب میں کوئی بڑا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں، کیونکہ وہ اعتراض کر رہا ہے شاعر اسلام پر، وہ اعتراض کر رہا ہے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان پر کہ آقا کریم نے فرمایا کہ اس دن آدمی کا کوئی عمل خون بہانے سے پیارا نہیں ہے، پیسہ کوئی پیسہ پیارا نہیں جو خون بہانے میں خرچ کیا جائے، یعنی وہ پیسہ کسی اور کام میں خرچ کر دے، خون نہ بہائے، فرمایا ایسا کوئی پیسہ پیارا نہیں، خون بہانا ہے تو مقصود خون بہانا قربانی کرنا ہے، یہ شاعر اسلام سے ہے تو قربانی ہی کی جائے گی۔ اور الحمدللہ جو مدد کرتے ہیں یہ چوراہے پر بیٹھ کر یہ بڑا کرنے والے کوئی مدد کرتے نہیں ہیں، ان کا کام ہی جو ہے بس باتیں کرنا ہوتا ہے، تو ایسوں کی باتوں میں کبھی نہ آئے، اللہ کے لیے قربانی
کرتے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ مٹنے والا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں فرمایا ہے، اور جو میرے نبی نے فرما دیا رائج وہی ہوا ہے. کئی آئے دشمن آئے، بڑی چیزیں مٹانا چاہا لیکن نہ مٹ سکا. ہمارے ملک پاکستان میں ہی کئی صاحب منصب ایسے لوگ تھے جو باتیں کرتے تھے کہ حج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہے، ان کا نام و نشان مٹ گئے. اور جنہوں نے اسلام کی تعلیمات عام کی ہیں، جنہوں نے شاعر اسلام کی قدر کی ہے، جنہوں نے محبوب کریم کی تعلیمات کو عام کیا ہے، آج دادا صاحب کو 1000 سال ہو گئے، آج آپ کا نام زندہ ہے. حضور غوث اعظم کو 800 سال ہو گئے، آپ کا نام زندہ ہے. حضور غریب نواز کو کئی سو سال ہو گئے، آپ کا نام زندہ ہے. حضور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جن کو 100 سال سے زیادہ ہو گیا، آپ کا نام نامی اس سے گرامی کو جاننے والا الحمدللہ بہت ایک تعداد سے. کیا وجہ ہے کہ ان لوگوں نے دین سے وفا کی، آقا کریم کے فرامین سے انہوں نے وفا کی، اللہ نے ان کو نواز دی. اور آپ سوچیں نا، یہ اسلام میں حج دیکھ لیں، آپ قربانی دیکھ لیں، جناب آپ بہت ساری چیزیں دیکھ لیں تو یہ اللہ والوں کی ادا ہے سارا معاملہ. یہ جو قربانی ہے کیا ہے، آئیے ان کو سنیے ذرا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی. عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا تو عرض کی میں نے فرما برداری کی. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 7 سال تھی، اللہ پاک نے فرمایا اسلم، فرما برداری کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی کہ میں نے فرما برداری کی اس کی جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال ہے. 7 سال میں اللہ کی بات کا مقصد ہے کہ مولا میں نے تیری فرما برداری کی. آج ہمارے 25 سال کے 30 سال کے لوگ ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، وہ اللہ کی فرما برداری کے اوپر سے پل ڈال دیتے ہیں، ٹک ٹاک بناتے ہیں، نہ جانے موبائل پہ کیا کچھ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں بجائے فرما برداری کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا اسلم تو، فرما برداری کر. ابراہیم علیہ السلام کی عمر کتنی ہے؟ 7 سال. عرض کی قال اسلمت لرب العالمین، اے مولا میں نے تیری فرما برداری کی. سبحان اللہ. عرض کیا پھر ساری زندگی اس پر قائم رہے، ساری زندگی اللہ کی فرما برداری پہ لگے. آپ پر بڑے مسائل آئے، آپ کو شہر بدل کیا، بڑے مسائل آئے، پریشانی آئی، دکھ بھی آئے، آپ کو تکلیفیں پہنچائی گئی، مگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے قدم ڈگمگائے نہیں. آپ ہمیشہ ثابت قدم رہے. آپ کو نیکی کی دعوت دینے کا حکم ہوا، آپ نے تنے تنہا دین کا پیغام عام کرنے میں مصروف ہوئے. نمرود وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، اس کے دارالحکومت میں لے کر بغیر ڈرے فقط اللہ پاک کے بھروسے سے آپ نے کلمہ حق کو بلند فرمایا. نمرود وہ بدبخت جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ آگ میں ڈالنے کی جسارت کی، اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کی فرما برداری کرتے رہے. اور جب آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو فرمائیے، یعنی آپ تکلیف میں ہیں، آپ کو آگ میں ڈال دیا گیا ہے، کوئی حاجت ہے تو فرمائیے. سنیے کیا جواب دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. اس قدر تکلیف میں ہے، آزمائش میں ہے، آگ میں ڈالا گیا، آپ کو نہیں پتا کہ بھی آگ میرے لیے گلزار بن جائے گی. نمرود بادشاہ نے آگ میں ڈال دیا. اس عرض کی جبریل نے اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو پیش کریں. عرض کی اے ابراہیم کوئی حاجت تم سے نہیں ہے. عرض کیا پھر جس سے حاجت ہو اسی سے کہیے. آپ نے فرمایا وہ دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. عرض فرمایا اے جبرائیل وہ مجھے دیکھ رہا ہے جس کی بارگاہ میں نے حاجت پیش کی ہے. سبحان اللہ. کسی سے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، یہ یقین تھا، توکل تھا. پھر اللہ پاک نے آپ کے اس یقین
اور فرمانبرداری کا صلہ عطا فرمایا. میلوں تک پھیلی ہوئی اس ہولناک آگ کو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے پھولوں کے باغ میں تبدیل کر دیا. ایسا لگ رہا ہے کہ میں پھولوں کے باغ میں ہوں. دشمن سمجھ رہے ہیں میں نے آگ میں ڈال دیا، لیکن جس کو تم نے آگ میں ڈالا ہے وہ رب کا بڑا پیارا ہے، وہ اللہ سے باتیں کرنے والا ہے. اس نے جبرائیل کو دو ٹوک جواب دے دیا، تجھ سے حاجت نہیں ہے، جس سے حاجت ہے میں نے اس کو بول دیا. اس جملوں میں، اس توکل میں ہمارے لیے کتنا سبق ہے یار. ذرا سی بات پہ ہم گھبرا جائیں، ذرا سی بات پہ پریشان ہو جائیں، تھوڑی سی آزمائش آ جائے، تھوڑی سی بیماری ہو جائے، کاروبار رک جائے، جناب والا کوئی گھر کی ٹینشن آ جائے، کس طرح پریشان ہو جاتے ہیں، نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، ناشکری کرنے بیٹھ جاتے ہیں. آئیے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے درس حاصل کیجیے. بڑے مصائب آئے، بڑے آرام آئے. کبھی آپ بڑے سورہ ابراہیم پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قرآن مجید میں حالات ذرا پڑھیں تو دیکھیں، پتہ چلے گا کہ اللہ کی بندگی کتنا پیارا کام ہے اور کتنی آزمائشیں آ جاتی ہے اس میں. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں درس بندگی ہے اگر سمجھیں. آئیے پھر کیا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بڑھاپے کو پہنچے، عمر ہو گئی آپ کی، مفسرین لکھتے ہیں 90 سال کے قریب، تو آپ نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، ربی حبلی من الصالحین، ترجمہ کنز العرفان، اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما. اولاد نہیں تھی، اللہ سے دعا کی مولا مجھے اولاد عطا فرما. اس عمر میں اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کی صورت میں نیک بیٹا عطا فرمایا. ابھی حضرت اسماعیل کی دودھ پینے کی عمر تھی، حکم ہوا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو ان کی والدہ سے دور کر دو، ایک وادی میں لے جاؤ، وہاں پر چھوڑ دو. اللہ اکبر. ایک اور آزمائش آ گئی. پہلے آزمائش یہ کہ آپ کو ستایا گیا، آپ پر بہت سارے ظلم کیے گئے، آپ نے برداشت کیا، شادی ہو گئی، اولاد نہیں ہو رہی. ایک یہ آزمائش، اولاد ہو گئی، اللہ نے اولاد دے دی. پھر حکم الہی ہو گیا کہ اپنے بیٹے کو اس کی ماں سے دور کر دو، حضرت ہاجرہ سے دور لے جاؤ. جناب والا آپ اپنے بیٹے کو، اس کی ماں کو لے کر چلے ایک ویرانے میں، ایک آبادی میں لے کے آ گئے، جہاں پانی نہ دانا نہ گھاس نہ بھوس کچھ بھی نہیں، نہ غذا. لے کر آ گئے، اس جگہ پہ چھوڑ دیا جہاں آج حاجی لبیک لبیک کی صدا بلند کر رہے، آج اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے. اس جگہ پہ لے آئے، اس دیواروں کو دیکھ کر رو رہے ہیں، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے جاگتی آنکھوں سے کعبہ دکھا دیا، حجر اسود کو چومنا نصیب کر دیا، منتظر سے لپٹنا مقدر کر دیا، مقام ابراہیم پر دوگانا پڑھنے کی سعادت دے دی، حکیم پاک نے جانا نصیب کر دیا، صفا مروہ کے چکر نصیب کر دیے. اس جگہ پر لا کر چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہے. آج وہاں پر نہ دانا ہے نہ پانی ہے، کچھ نہیں. پھر آگے زمزم ہوا، سارا معاملہ ہو گیا. ایک بات کو عرض کروں، جب آپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر، اپنی زوجہ کو چھوڑ کر وہاں سے پلٹنے لگے، حضرت ہاجرہ نے فرمایا اے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ اس ویرانے میں، اس ریت کے پہاڑوں کے درمیان نہ دانا ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں کون دیکھے گا؟ ہمیں کون یہاں پر ہمارے کام آئے گا؟ کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے؟ حضرت ابراہیم یہ سن کر ایک ہی جملہ بولا تھا، کہا کہ اے ہاجرہ بات یہ ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. جب حضرت ہاجرہ کے کانوں میں حضرت ابراہیم کے الفاظ گئے، اللہ یہ چاہتا ہے، فرمایا کیا کہ ابراہیم آپ چلے جائیں، اگر میرے رب کی مرضی ہے تو میں اس میں راضی ہوں. اندازہ کیجئے ایسے صابر لوگ، ایسے شاکر لوگ، ایسے متوکل لوگ اس معاشرے میں، کیوں نہ ان کی یہ جگہ آباد ہو، کیوں نہ لبیک کی صدائیں لگے، کیوں نہ ہاجرہ کی وہ ادائیں صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگے، یہ وہ ان کی ادائیں. سبحان اللہ. آپ چھوڑ کے چلے گئے، پھر آبے زمزم میں چشمہ پھوٹا، پانی پیا، لوگ آنے لگے، آباد ہونے لگے، پھر وہاں خانہ کعبہ بن گیا. اللہ اکبر. پھر یہ بیٹے سے ملے، پھر عمر جب ان کی 13 سال ہوئی، پھر کیا ہوا؟ پھر حکم آیا کہ ابراہیم اپنے اللہ کے لیے اپنی پسند کی چیز قربان کرو. آپ اٹھے، سون قربان کر دیے. پھر دوسرے دن فرمایا
اے ابراہیم قربانی کرو، 200 اونٹ کر دیے، اے ابراہیم قربانی کرو، 300 اونٹ کر دیے، کہا کہ نہیں اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اللہ اکبر، آپ راضی ہو گئے اور بیٹے کو کہا بیٹا میں تجھے قربان کرنا چاہتا ہوں، کیا تیری مرضی ہے؟ قرآن نے لکھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے باپ، اے میرے محترم والد، اے میرے ابا جان، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کی مرضی میں کیسے راضی؟ انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے ہو پائیں گے۔ سبحان اللہ، بیٹا ہو تو ایسا، فرمانبرداری ہو تو ایسی۔ یہ وہ فیضان تھا، فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو؟ اللہ اکبر، آداب پسندگی، ارے کس نے اسماعیل کو سکھائی یہ چیزیں؟ یہ پیارے تھے اور پیاروں کی اولاد تھے۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم نے اپنے شہزادے کو ساتھ لیا اور وادی بنا تشریف لائے اور بیٹے کو لٹا دیا، گلے پر چھری رکھ دی۔ روایت میں آتا ہے کہ چھری بہت تیز تھی مگر اسماعیل کے گلے پر نہ چلائی جاتی، اگر اس کے گلے پہ نہ چلائی جاتی تو چلتی نہیں تھی۔ اللہ اکبر، اسماعیل کے گلے میں چلائی جاتی نہیں چلتی تھی، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے میں غیر اختیاری طور پر دیر ہو رہی تھی، یعنی چھری چلا رہے چل رہی ہے، کیسے چلے گی؟ رب نے تو امتحان ہوتا، رب نے جو امتحان لینا تھا کہ پہلے ان کو گھر سے دور کیا، پھر ان پر ظلم ہوئے، پھر ان کی شادی ہوئی، اولاد ہوئی تو وہ ماں اور بچہ دور ہو گئے، آج بڑا ہوا تو ذبح کے لیے بول دیا گیا۔ یہ ساری آزمائشیں تھی، اللہ نے آزمایا۔ سبحان اللہ، تاخیر ہو گئی، آپ نے چھری کو تیز کیا، پھر چلائی نہ چلی، پھر تیز کیا، چلائی پھر نہ چلی، 3 بار ایسا کیا۔ حضرت ابراہیم نے جوش فرما برداری میں بار بار چھری چلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسی وقت حضرت جبریل امین جنتی بیٹا لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو قربانی قبول کرنے کی خوشخبری سنا دی۔ آخری شعر میں یہ سارا واقعہ سمجھ لیا، اور سنیے کیا لکھا ہے۔ کہتے ہیں یہ آسان ہے انسان چھوڑ دے سب مال و زر اپنا، یہ آسان ہے کہ انسان چھوڑ دے تخت سلیمانی، یہ آسان ہے انسان نہ اٹھائے سختیاں جھیلے، یہ آسان ہے اپنی جان بھی دے دے، یہ آسانی، یہ سب آسان بھی آسان تر ہے، جان ممکن لیکن سب مشکل ہے اپنے ہاتھ سے بیٹے کی قربانی۔ اللہ اکبر، کہا کہ کیا بیٹی کو قربان رائے حق میں کیا، بیٹی کو قربان رائے حق میں اپنے ہاتھوں سے، نہیں دنیا میں کوئی بھی خلیل اللہ کا ساتھ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایک قربانی کا واقعہ، اللہ کریم ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے۔ مشکلات آتی ہیں، پریشانات آتی ہیں، کبھی بھی جھنجھلائے نہ، اس نفس سے کہہ دینا جس نے پیدا کیا، اس سے بولے نا، بات کرے نا، اس سے کوئی ٹائم تھوڑی لینا پڑتا ہے بھائی، کسی کی سوچ تھوڑی لگانی پڑتی ہے کہ کسی کو بولوں گا تو ملنے جاؤں گا، بات کریں اس سے، بولیں، جو سب کچھ کرنے والا ہے اس سے بولیں۔ کیوں ادھر تو مارے بات کرتے ہیں بھائی؟ کیوں تو رکعت نماز حاجت پڑھ کے اللہ کی بار کے بات نہیں کرتے؟ انشاءاللہ کبھی موقع ملا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے کچھ موضوع میں انشاءاللہ وہ لائیں گے بیان میں، تاکہ پتہ چلے تو موقع کی مناسبت سے عرض کیا، اللہ کرے مجھے آپ کو عمل کروں۔